تو آپ نے کہا کہ ان ایشوز کی بات کر کے ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ مالکان جو ہیں وہ اس پہ اگری نہیں کرتے، کیونکہ میڈیا کا جو ماڈل ہے نا، آپ تو بزنس مین ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کا، کہ وہ ایک کیپٹلسٹ ماڈل ہے جس میں تمام بڑے بڑے جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ اپنا بزنس کور کرنے کے لیے ایک چینل کھول لیتے ہیں. اب لیس سے میرے پاس کوئی 100-150 ارب روپے ہیں تو میں نے 2-4 ارب کا چینل کھول لیا آرام سے، 200-300 لوگوں کا سٹاف رکھا اور 10-15 دفتر کھولے ملک کے اندر، میرا کام شروع ہو گیا. اب اس میں میرا جو پہلے ڈرائیونگ فورس ہے نا، بیسیکلی جو پرپز ہے چینل کھولنے کا، وہ صرف بزنس انٹرسٹ ہے، وہ صحافت اور سچ اور بلوچستان اور فاٹا اور گلگت نہیں ہے. مزمل، میں آپ کو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس ہاں جی مور، پاکستان میں جس قسم کے بزنس مین میڈیا بزنس میں آتے ہیں چینلز کے، اف یو کین ٹیل می لائک اس میں سے کتنے وہ بزنسز، ان میں کتنے چینل ہیں جن کے پیچھے ایک فل فلیج بزنس ہے جو کہ اپنے بزنس کو میکسیمائز کرنے کے لیے میڈیا کے بزنس میں آتے ہیں ٹو گیٹ اپنے بزنسز کو پروموٹ کریں؟ 99% وہی ہیں جو اصل صحافت کر رہے تھے. مطلب صرف جیو والے تھے جن کا کوئی کاروبار نہیں تھا. اب بھی مجھے نہیں پتا کہ ان کا کہاں کہاں تک کاروبار پھیل گیا ہوگا، لیکن وہ بیسیکلی پری پارٹیشن جنگ اخبار سے بیس بنی تھی. لیکن باقی سارے چینل، آپ دنیا ٹی وی دیکھ لیجئے، لاہور میں ان کی UCP یونیورسٹی ہے، پنجاب کالجز ہیں. اس کے علاوہ GNN میں کام کر چکا ہوں، گورمے بیکریز وہ ان کے مالک تھے. ابھی ریئل اسٹیٹ والوں نے سونو TV کھولا ہے تو ان کے پیچھے ریئل اسٹیٹ والے ہیں. تو اس طرح بھی میں بول TV میں کام کر رہا ہوں، ان کا انٹرنیشنل بزنس ہے، باہر سے پیسے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ سارے بزنس مین ہی تھے بیسیکلی، کیونکہ جو جینورلی چینل کی کاسٹ ہے وہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا نا. 5-6 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا، یا 10 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تبھی آئے گا یا تو سبسڈی ملے، کہ عوام جس طرح سے برٹن میں ہوتا ہے کہ BBC کو ایک آپ سبسکرپشن کے پیسے دیتے ہیں پر منتھ، جیسے بل ہوتا ہے تو وہ ان کو جاتا ہے. جیسے ہم PTV پہ پیسے دے رہے ہیں، میں اور آپ جو بل دیتے ہیں بجلی کا، بالکل ایک PTV کی فیس ہوتی ہے، اس میں ملتا کچھ بھی نہیں ہے آگے سے. ملتا وہی ہے کہ جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے اس کا ماؤتھ پیس بنا کے بٹھا دیتے ہیں سب کو، پیسے ہمارے استعمال کرتے ہیں. تو اسٹیٹ TV تو یہاں ویسے ہی تباہ کر دیا، کیونکہ اس کو انفارمیشن منسٹری سے الگ ہی نہیں کیا. اس میں یہ ہے کہ جو وزیر اعظم آ گیا دنیا کا بہترین آدمی وہی ہے، PTV یہ کہہ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ خان صاحب آ جائیں یا نواز شریف، کوئی بھی آ جائے. تو میڈیا کا ماڈل یہ ہے کہ جیسے ہی بزنس مین کی سرپلس ویلیو کم ہوگی اور پروفٹ کم ہوگا، وہ کہے گا یار یہ خبر نہیں، کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہے نا بھائی. وہ کوئی اللہ واسطے کام نہیں کر رہا، وہ یہاں پر کوئی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کرنے آیا، نہ وہ سچ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، اس میں سے یہ بچے گا یا نہیں بچے گا. لیکن مزمل، عوام بھی کیا وہ سچ سننے کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ نیوز میڈیا آؤٹلیٹس اس سچ کے پیچھے جا ہی نہیں رہے ہیں؟ بلوچستان کے ایشوز کے پیچھے بزنسز اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم جیسے آڈینس جو ہیں شاید اس سچ سننے کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہیں، یا ہم چاہتے ہیں پاکستان از گریٹ، اٹس اے گریٹ کنٹری اور سب کچھ صحیح چل رہا ہے، عوام ریڈی نہیں ہے یا کیا ایشو ہے؟ نہیں، پہلے ایسے ہی تھا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے جیسے ہی آپ نے کوئی بھی غلط بات کی یا کرٹیسزم کیا تو لوگوں نے کہا کہ یار تم تو اینٹی اسٹیٹ ہو، تمہیں تو شرم ہی نہیں آتی، تم تو پاکستان کی برائی کے علاوہ کرتے ہی کچھ نہیں ہو. لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا آیا، میں سمجھتا ہوں ایک ریولوشن ہے، کیونکہ وہاں پر ایسے لوگوں کو سنا جا رہا ہے جو بات مین اسٹریم پہ نہیں ہوتی وہاں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ PTM کی پوری تحریک پشتون تحفظ موومنٹ کی، ان کا فیس بک پہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ وہ کہیں پہ ریلی کرنی ہو، کہیں بھی جانا ہو تو لوگ وہاں پہ لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. 50-60 ہزار لوگ ایٹ اے ٹائم لائیو ویڈیو پہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مین اسٹریم نے جگہ نہیں دی. تو انہوں نے سارا ایکٹیویزم اپنا پچھلے 5 سال میں سوشل میڈیا پہ چلایا ہے. اسی طرح اور بہت سی پارٹیز، ایون TLP کی میں بات کر لیتا ہوں کہ وہ ان کو مین اسٹریم پہ جگہ نہیں ملتی. خادم حسین رضوی صاحب جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ابھی سعد رضوی ان کے بیٹے، نہیں مین اسٹریم پہ دکھا سکتے ان کو، تو وہ سارے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں ان کو. تو عوام میں اور ایونیوز ہیں، ایک بھوک ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سنائی جائیں یا دکھائی جائیں، لیکن مین اسٹریم پہ جگہ نہیں ملتی، اسی لیے مین اسٹریم فلاپ ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا نہیں کہ ڈائنامکس کتنی جلدی چینج ہوئے ہیں. ایک لبرل آڈینس بھی ہے جس کو میں نے کیٹر کیا آ کر، ایک اتنا بڑا ویکیوم تھا، کسی نے اس کو کور ہی نہیں کیا اس چیز کو. آ کے کون خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے، یا کون یہاں پہ ایکوالٹی آف جینڈر کی بات کرتا ہے، یا کون بات کرتا ہے جینڈر وائلنس کی؟ یہاں پہ مین اسٹریم پہ ہوتی ہی نہیں ہے. سب خواتین کے بارے میں کیا کہتے ہیں وومنس ڈے پہ؟ صنف نازک، یہ لفظ یوز ہوتا ہے نیوز میں کہ جو نازک جو ہمارا جینڈر ہے اس کے لیے ہمیں بڑا کچھ کرنا چاہیے. ابھی تک وہی پورٹریل ہے کہ مظلوم لاچار بیچاری کر کے دکھا دو اس کو کہ یہ تو ہے ہی ایسی، اسی لیے اس کو تھوڑا سپورٹ کر دیا کریں سال میں ایک بار. تو بے شک لبرل نیریٹیوز ہوں یا پیریفری کے نیریٹیو ہوں، فار آف ایریاز کے ہوں، وہ مین اسٹریم ہوئے ہی نہیں. لیکن عوام نے سوشل میڈیا کا رخ کرنا شروع کر دیا اسی لیے، کیونکہ یہ امبیرس کر رہے ہیں عوام کو. ان کو نہیں پتہ کہ حقائق کیا ہیں کیا نہیں، کیونکہ ان کا بزنس انٹرسٹ ہے. وہ صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار پروٹیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اسی لیے میں تو
مین اسٹریم کو کوئی خاص فیوچر نہیں دیکھتا اس کا. اگر ہوگا بھی تو اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہوگی چینج کی. لیکن ایز اے بزنس پرسن جس نے اتنا انویسٹ کرا ہے اور جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آلریڈی پیریفری کی جو ہے نا انفارمیشن لوگوں کو مل رہی ہے, لوگ سننا چاہ رہے ہیں, پھر بھی یہ بزنس جو ہے اس طرف نہیں جا رہے ان حقائق کی طرف, تو کچھ چیلنجز ہیں نا, ظاہری بات ہے. ورنہ ظاہری بات ہے اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے اور مین اسٹریم نیٹ ورک پر اس کی سپلائی نہیں ہے, صحیح ہے, اور ایز اے بزنس پرسن اگر آپ نے 2-3 ارب روپے کا سیٹ اپ بھی لگایا ہوا ہے تو میرے خیال میں اگر آپ 50 کروڑ کا اور لگا دو, یا 50 کروڑ بھی تو بہت بڑی اماؤنٹ ہو گئی ہے, اگر 5-10 کروڑ کا فنڈ آپ پیریفری کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لو کہ یار وہاں پر پراپر جرنلزم ہو, وہاں کے سارے حقائق سامنے آئیں, کیونکہ اس کی سوشل میڈیا پر ڈیمانڈ ہے اور کوئی اور چینل بھی نہیں کر رہا, تو ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ سے یا جوڈیشری سے یا کسی اور ادارے سے مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے یہ کوریج نہیں دے پا رہے ہیں. نہیں بالکل, وہ اس میں پیسوں کی بات نہیں ہے. وہ لگانے کو تو وہ وہاں 10 چینل بنا سکتے ہیں, کل ایسے لوگ بھی پاکستان میں ہیں, لیکن یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں یا کے پی کے اندر کوئی مین اسٹریم چینل کا ہیڈ آفس نہیں ہے, اور سارے کے سارے ہیڈ آفیسز 3 شہروں میں ہیں, کراچی, اسلام آباد اور لاہور. سب سے زیادہ کراچی اور لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ویسے بھی کم. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی پریشر آتے ہیں, اسٹیٹ کی طرف سے بھی آتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ چاہتی ہے ہمیشہ سے کہ ایک ہی یونیٹری پالیسی ہو, سارے ایک ہی بات کریں. جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں آ کے وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ 6 مہینے ہمیں دے دیں, 6 مہینے صرف مثبت اور پازیٹیو رپورٹنگ کریں, وہی پازیٹیو سائیکالوجی, کہ اچھی اچھی باتیں کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھی اچھی باتیں کیں اور ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی اچھی باتیں کرنے کی وجہ سے. اگر مسائل کو اجاگر کیا ہوتا, ڈیفالٹ نہ ہو رہا ہوتا, تو وہ آپ نے کرنے ہی نہیں دیا. آپ نے کہا صرف پازیٹیو بات کرو, اچھی باتیں کرو, امید دو, ہوپ بیچو لوگوں کو. تو ہوپ بیچ کے یہی ہوتا ہے, آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, لیکن جو موت دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے وہ جاتی نہیں ہے اس سے. تو یہ ہے, اس میں بزنس ماڈل کی بات نہیں ہے. اسٹیٹ نے ریگولیٹ کیا ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کو ہمیشہ سے, اور اب ان کو چیلنج بھی یہی درپیش ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, اسی لیے ان کے خلاف ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں, اینڈ دے کانٹ ڈو اینی تھنگ, کیونکہ انہوں نے سمجھا نہیں کہ یہ کنٹرول زیادہ دیر تک نہیں ہو سکتا. اب ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے. پہلے تو آپ نے پیمرا کے تھرو چینل بند کرا دیا, فیس بک کو کیسے بند کرو گے؟ آگے تو انٹرنیٹ بھی گلوبلائزڈ آ رہا ہے, وہ اسٹار لنک جو ہے ایلون مسک کا, اسے کیسے بند کرو گے اگر کل کو وہ آ جاتا ہے تو؟ ابھی تو کر رہے ہو کہ یہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ کنٹرول کرنے پہ یقین کرتے ہیں, اور وہ ہمیشہ فلاپ ہوتا ہے. جس بھی ریاست نے یہ حرکات کی ہیں وہ تباہی ہوئی ہے. ایران کے اندر دیکھ لیں کیا ہوا, افغانستان میں دیکھ لیں کیا ہوا, ابھی تک کچھ بھی ڈیولپ نہیں کر پائے. اسی طرح نارتھ کوریا میں دیکھ لیجیے آپ. تو یہ ہے کہ جو ریاست جو ہے وہ ڈرتی ہے ڈسینٹ سے, بات کرنے سے, خوف کھاتی ہے لکھنے والوں سے اور بات کرنے والوں سے, اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے جو وہ چھپا رہی ہوتی ہے. ادروائز اس کو کیا جو ہے نا وہ ڈر ہوگا کسی کا. جس طریقے سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 1.5 سال سے ایکسپوز